ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج 10ویں دن ہمیں صحت اور تندرستی بخشی تاکہ ہم آج اپنے ایڈونٹ سیزن کے سفر کے 10ویں دن کے پیغام کو شیئر کر سکیں۔ اور آج کے لیے جو ہمارے پاس تلاوت ہے وہ عبرانیوں کے نام خط اس کا 10 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ آج ہم خدا باپ کے سچے خدا ہونے پر بات چیت کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان سے وعدہ کرتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ اس کو وعدے کی پاسداری کرنے میں یا تو تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر وہ مکمل طور پر کوتاہی کر جاتا ہے۔ لیکن ہمارا زندہ خدا جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ نہ تو اس میں تاخیر کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ خدا انسان نہیں جو اپنے ارادے کو تبدیل کر لے۔ وہ وعدوں کا سچا اور اٹل خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب اس نے انسان سے وعدہ کر لیا کہ وہ عورت کی نسل سے نجات دہندہ کو پیدا کرے گا تو اس نے وقت کے عین مطابق ایسا کیا، اور اپنے لوگوں کے لیے وقت پورا ہونے پر کنواری سے روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے یسوع المسیح کو اس دنیا میں تجسم دیا، اور وہی ہمارے لیے نجات کی راہ بن گیا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم 11ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنی اسی پیشن گوئی کے وسیلے سے یسی کے گھرانے سے یسوع المسیح کی پیدائش جو تھی اسے ممکن بنایا، اور داؤد کی نسل سے اس کو پیدا فرما کر اس قول کی صداقت کو پورا کیا۔ خدا سچائی کا منبع ہے۔ اس نے عدن میں انسان کی خوشی اور بادامنی کو واپس دلانے کا وعدہ کیا، تو پھر وہ اس کو بھولا نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس وعدے کی تکمیل کرتا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کی یقین دہانی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اور یسایہ 9 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلامتی کے شہزادے کی بابت بات کرتے ہوئے انسان کو عہد کی تصدیق کی اور یاد دلایا کہ وہ اس سلامتی کے شہزادے کو وقت پورا ہونے پر ضرور بھیجے گا، جو انسان کی کھوئی ہوئی خوشی اور راحت کو بحال کرے گا، جو ہمارے سارے گناہوں کی خلاصی بن جائے گا اور ہمارے لیے قربان ہو کر ہمیشہ کی زندگی ہوگا۔
وہ ہمارے سارے آنسوؤں کو پونچھ دے گا اور ہمارے لیے ابدی زندگی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول کر ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کی امید بھر دے گا۔ عزیزو، سلامتی کا شہزادہ خدا کے سچے قول کے مطابق ہماری زندگیوں میں آج سے 2000 سال پہلے خدا نے اپنے مقررہ وقت پر بھیج دیا اور اس نے ہمارے لیے نجات کے سارے منصوبے کو مکمل کیا اور پوری فرمانبرداری سے اس نے سارے اپنے کام کو سر انجام دے کر خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ وہ اطمینان اور سکون کا سرچشمہ ہے، وہ تسلی اور صلح کا شہزادہ ہے۔ ہماری زندگی میں روح کا پھل دینے کو وہ تیار ہے، فقط ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا اور باپ کے نجات بخش منصوبے کا وہ حصہ بن جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خدا جب ہم اپنے آپ کو اسے سونپ دیں گے تو ہمیں پھر اکیلا چھوڑے گا، بلکہ اس کا پاک روح جو ہے وہ لگاتار ہمارے ساتھ رہ کر ہماری زندگی کو اثر نو خداوند کے مطابق کرتا ہے۔ وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنی پرانی زندگی کو ترک کر کے خدا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اور خدا سچا ہے۔ آئیں ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا اور باپ کے نجات بخش منصوبے کی سچائی کو دیکھ کر خدا باپ کے سچے خدا ہونے کی گواہی دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند کا قادر مطلق ہمارے زندہ آسمانی باپ، تو جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ہمارا نہایت ہی مہربان اور شفیق باپ ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو نہایت ہی رحیم ہے اور جو وعدے تو نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیے ان کو تو نے پورا کیا، اور تو کبھی بھی اپنے وعدے پورے کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ان ساری باتوں کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنی راہ سے بھٹک سکتے ہیں، لیکن اے خداوند تو سچا اور عادل ہے، مہربان ہے اور اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری لگاتار رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ تو ہماری سرشت سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، لیکن تیرا پاک روح ہمیں قوت، طاقت اور ہمت بخشتا ہے تاکہ خداوند ہم تیرے بیٹے یسوع کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آئندہ وقت کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیری پاک پناہ میں دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں اے خداوند، جب تو نے اپنے نجات بخش منصوبے کا حصہ ہمیں بنایا تو اے خداوند تو بڑی برکت دے اور اس لائق بنا کہ ہم ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہیں اور تیرے بیٹے یسوع کی آمد کے منتظر رہیں اور پوری تیاری کے ساتھ منتظر رہیں۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔